بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الجدید علی القبر ای علی قبر المیت۔ یہ باب اس بیان میں کہ میت کی قبر پر کھجور کی ٹہنی رکھنا، کھجور کی ٹہنی یا کوئی بھی تر و تازہ ٹہنی یا پھول وغیرہ قبر پر ڈالنا تاکہ ان کی تسبیح اور تہلیل سے میت کو انس ہو، اس کی قبر پر رحمت کا نزول ہو اور اس سے عذاب میں تخفیف ہو، اور ان کی تسبیح و تہلیل سے میت کا دل بہلے۔ وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِي أَن يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ، اور ایک روایت میں علی قبرہی، علی کے ساتھ ہے، علی قبرہی جریدان۔ بریدہ اسلمی نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر کھجور کی دو کھجور کی دو ٹہنیاں ڈال دی جائیں، رکھ دی جائیں۔ بریدہ ابن حسیب ابن عبداللہ اسلمی ہیں، ان کا انتقال سن 62 ہجری میں مقام مرو میں ہوا۔ حضرت بریدہ ابن حسیب اسلمی کی اس وصیت سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ قبر پر تر ٹہنیاں رکھنا اور یا پھول ڈالنا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ ہاں، اور کوئی بھی ٹہنی ہو اس کا رکھنا جائز ہے، اور خاص طور پر کھجور کی ٹہنی کا ذکر اس طور پر ہے کہ اس میں نیک فالی کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کو شجر طیبہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر جب دو قبروں کے پاس سے ہوا، جو حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے اور پھر ابھی آتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں قبروں پر کھجور کی شاخیں رکھی تھیں۔ ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله۔ ذرا اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کو دفن کیا گیا تھا مقام ذو طویٰ میں۔ تو جب لوگ دفن سے فارغ ہو گئے تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور ان کی قبر پر خیمہ تنوا دیا اور ایک شخص کو وہاں مقرر فرمایا جو ان کے غلام تھے، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہو گئیں اور اپنے غلام کو وہاں مقرر کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قبر پر خیمہ تنوانے کو جائز سمجھتی تھیں، اور کس لیے جائز
کہ تاکہ لوگ اس میں آرام کے ساتھ ان کے لیے دعا اور استغفار کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس نیت سے قبروں پر خیمے اور عمارتیں بنانا بلا شبہ جائز ہے۔ اب آگے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر جب عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر کے پاس سے ہوا اور ان کی قبر پر ایک خیمہ تنا ہوا دیکھا، تو آپ نے اس غلام سے کہا انزعہ یا غلام، انزعہ یا غلام، اے لڑکے اسے اکھیڑ دے، اسے اکھیڑ دے، فَإِنَّمَا يُذِلُّهُ عَمَلُهُ، اس پر اس کا عمل سایہ کرے گا، ان کا عمل ان پر سایہ کرے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یعنی یہ خیمہ ان پر سایہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا عمل صالح ان پر سایہ کرے گا۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمہ اکھیڑنے کا حکم دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے آگاہ نہ رہے ہوں کہ لوگوں کے آرام کے لیے، کہ تاکہ لوگ آرام کے ساتھ ان میت کے لیے دعا و استغفار کریں، اس نیت سے قبروں پر خیمے اور عمارتیں بنانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے آگاہ نہ رہے ہوں، اس لیے اکھاڑنے کا حکم دیا ہو۔ اب اس کی تفصیل میں ابھی کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فَإِنَّمَا يُذِلُّهُ عَمَلُهُ، اس کا عمل صالح اس پر سایہ کرے گا، یہ بیان کیا۔ تو اب عمل صالح سایہ کرے گا، یہ فَإِنَّمَا، اس کا عمل صالح ہی سایہ کرے گا، یہ حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ حصر اضافی ہے۔ حصر اضافی مطلب کہ صرف اس کا عمل صالح ہے اس کا سایہ کرے گا، یہ جو تم نے خیمہ لگایا ہے یہ خیمہ ان کو سایہ نہیں کرے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خیمہ اس نیت سے لگانا کہ قبر کو سایہ کرے، قبر والے کو سایہ کرے، یہ ممنوع ہے، کہ قبر پر سائے کی خالص نیت سے خیمہ لگانا ممنوع ہے، اس لیے کہ میت پر سایہ کرنے کے لیے اس کا عمل صالح ہے، خیمہ نہیں ہے۔ ہاں اگر خیمہ اس نیت سے لگایا تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور آرام سے دعا اور میت کے لیے استغفار کریں، یا دھوپ سے سایہ حاصل کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور یا بارش سے بچیں، تو اس جائز مقصد کے لیے بلا شبہ خیمہ لگانا، یہ عمارت بنانا جائز ہے۔ ہے نا؟ اچھا، اور اب اس لیے مطلقاً قبر پر کسی قبہ بنانے کو یا عمارت بنانے کو ناجائز کہہ دینا، جیسے کہ وہابیہ کا شعار ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے بنایا جائے کہ قبر کی تزئین مقصود ہے، قبر کی تزئین، یا اس نیت سے تاکہ صاحب قبر کو اس کے سائے سے فائدہ پہنچے گا، تو بلا شبہ یہ ممنوع ہے۔ مگر اگر اس نیت سے نہ بنایا جائے بلکہ اس نیت سے بنایا جائے تاکہ لوگ وہاں پر آئیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، میت کے لیے دعا کریں، اور سائے بارش وغیرہ سے محفوظ رہیں،
دھوپ سے محفوظ رہیں، یا تاکہ لوگ یہ جانیں کہ کسی اللہ کے مقرب اور نائب رسول، کسی عالم دین کا یہ مزار ہے، تاکہ لوگ اس کے اعزاز کو، جو دینی اعزاز ہے اس کو جانیں اور اس کے پاس آ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، تو بلا شبہ یہ جائز ہے، بلکہ اسی پر اہل سنت و جماعت کا عمل ہے، اور یہ قدیم زمانے سے آیا ہے، نبی کریم چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اور رہا یہ کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا فإنما يضله عمله، تو میں نے بتا دیا کہ اس میں حصر اضافی ہے، حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور نبی رائے اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حاشیہ بخاری شریف میں اس کی تشریح اور توضیح فرمائی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر افادات علمیہ کی عظمت دیکھنا ہو، اس مقام پر شرح بخاری، اس مقام پر جو بخاری شریف کا حاشیہ ہے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ فرمایا آپ نے کہ یہ بات تو بالکل مقرر ہے کہ انسان اپنے عمل کا ثواب، چاہے عمل نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، یا اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، اپنے عمل کا ثواب۔ ہاں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ذہاب کبشین املحین، کہ نبی کریم علیہ السلام نے سفید اور سیاہ رنگ کے دو مینڈوں کی قربانی کی، احدہما عن نفسہ والآخر عن امتہ، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔ اس سے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ذبح کرتے وقت یہ پڑھا تھا، اللہم لک ومنک عن محمد و امتہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اپنے عمل کا ثواب، اپنے عمل کا ثواب اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، اب ذرا رہا یہ معاملہ کہ میت قبر پر خیمہ لگانا یا قبر پر عمارت بنانا، اس مسئلے کی تفصیل سنیے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے تفصیل لکھی ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر پہلے سے عبارت بنی ہو اور اس عمارت میں اگر میت کو دفن کیا جائے تو لا محالہ اس میں کوئی بھی شبہ اور اس میں کوئی قباحت اور شناعت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنا علی القبر نہیں ہے بلکہ اقبار فی البنا ہے۔ اور اگر میت کو دفن کیا گیا اور بعد میں عمارت بنائی گئی تو اگر قبر ہی پر عمارت بنائی جائے، قبر پر عمارت بنائی جائے قبر پر بنا علی القبر، تو بلا شبہ یہ تو ممنوع اور حرام ہے، اس لیے کہ میت پر قبر بنانا اس طور پر کہ میت کی جو قبر ہے اس قبر پر اگر کوئی عمارت بنا دی جائے تو اس میں اہانت ہے میت کی اور اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔
تکلیف پہنچانا ہے، اور قبر پر تو بیٹھنا بھی منع ہے، اور یا قبر پر چلنا منع ہے، تو لا محالہ قبر پر گھر بنا لینا یا قبر پر کوئی بھی عمارت بنا لینا، کہ قبرستان میں کوئی اپنا مکان بنا لیا، قبر ہی پر مکان بنا لیا، تو بلا شبہ یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ اب رہا یہ کہ قبر کے ارد گرد عمارت بنانا، قبر کے ارد گرد عمارت بنانا، تو یاد رکھیے کہ جیسے قبر پر نماز پڑھنا منع ہے، ایسی قبر پر عمارت بنانا منع ہے۔ لیکن جیسے قبر کے بغل میں ارد گرد نماز پڑھنا، اس طور پر کہ قبر قبلہ نہ ہو، تو اس طور پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایسے ہی اگر قبر کے ارد گرد عمارت بنا دی جائے، قبر پر عمارت نہ ہو، جیسے کہ اولیاء کرام اور علماء کرام کے مزارات پر ہوتا ہے کہ مزار کے ارد گرد عمارت ہوتی ہے اور قبر بیچ میں ہوتی ہے، اور اس مزار کے ارد گرد لوگ بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور میت کے لیے دعا اور اس دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر کے دعا مانگتے ہیں، اور ان کے مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو بلا شبہ اس میں کوئی قباحت اور شناعت نہیں ہے۔ ہاں اگر میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر اس نیت سے اگر قبہ یا عمارت بنائی گئی تاکہ میت پر سایہ ہو یا میت کی قبر کی تزئین ہو، تو اس نیت فاسدہ کی بنیاد پر بلا شبہ ایسی عبارت حرام ہے کہ جو کہ زینت کی اور تفاخر کی نیت سے بنائی جائے۔ اور اگر یا کوئی عام مسلمان کی قبر ہو، عام مسلمان کی قبر کہ جہاں پر لوگ نہ تو اس پر بالخصوص اس قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور نہ وہاں پر بیٹھ کر کے قرآن مجید کی مستقلاً تلاوت کرتے ہیں، اور نہ ان کے ورثہ سے یہ امید ہے کہ وہ آ کر کے یہاں پر مستقلاً بیٹھ کر تلاوت کریں گے، اور یا بارش میں آئیں گے بھیگتے ہوئے تو بارش سے بچ یہاں پر کھڑے ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ان کو بارش سے بچانا، ایسا کوئی ایسی ان صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو، بلکہ ایک عام مسلمان کی قبر ہو تو اس کے ارد گرد عمارت بنانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا اس کی ممانعت ہے۔ اور یا قبر ایسے جگہ پر ہے کہ جہاں پر کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی عمارت بنانا یہ بے فائدہ ہے، یہ بے فائدہ ہے۔ ہاں اس صورت میں اضاعت مال ہے، اسراف فی الانفاق ہے، اس بنیاد پر اس صورت میں قبر کے ارد گرد عمارت بنانا یہ ممنوع ہے۔ ہاں اگر اس کے ارد گرد عمارت اس لیے بنائی کہ وہ کسی عالم یا کسی اللہ کے مقدس بندے کی قبر ہے، لوگ اس پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور باقاعدہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کو گرمی اور یا سردی سے بچانے کے لیے، بارش سے بچانے کے لیے، اس کے یا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے کسی مقرب بندے کی قبر ہے، اس نیت سے اس کے ارد گرد جو ہے یہ عمارت بنانا بلا شبہ جائز ہے۔ جیسے کہ ہمارے علماء کرام علیہم الرحمت والرضوان نے اس کی وضاحت کی ہے۔ مطالب المؤمنین میں اسلاف نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ مشائخ اور مشہور علماء کی قبروں پر یعنی قبر کے ارد گرد عمارت بنا دی جائے تاکہ لوگ ان کی زیارت کے لیے آئیں اور وہاں بیٹھ کر راحت محسوس کریں
वलाकिन इज़ा फ़अलू लिज़ीनत ज़ालिका लिज़ीनत फ़यहरुम। हाँ, अगर खाली जीनत मकसूद है, जीनत कब्र, तो ये हराम है। और मतालिबिल मुमिनीन से हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने ये नकल किया है कि असलाफ ने मशाइख और मशहूर उलमा की कब्रों पर कुब्बा बनाने को मुबाह करार दिया है ताकि ज़ायरीन को आराम पहुँचे और उसके साए में बैठे। तो और हज़रत अल्लामा सैयद तहतावी ने मराक़िउल फ़लाह पर अपने हाशिए में लिखा कि बेन्नहु ला कराहत फ़ी असला ऐ फ़ी बिनाइल हाजिज़, कि अगर कोई कुब्बा वगैरह बनाया जाए उलमा के कब्रों पर तो इसमें कोई भी। वक़ाला खारिजत इब्न ज़ैद रअयतुनी व नहनु शुब्बान फ़ी ज़मन उस्मान व इन्ना अशद्दना वस्बतन अल्लज़ी यसीबु क़ब्र उस्मान इब्न मज़ऊद हत्ता युजाविज़ा। खारिजा इब्ने ज़ैद इब्ने साबित अंसारी, ये अहले मदीना के 7 फ़ुक़हा में से एक हैं और सिक़ा ताबिईन में से इनका शुमार होता है। खारिजा इब्ने ज़ैद इब्ने साबित, खारिजा इब्ने ज़ैद इब्ने साबित फरमाती हैं, रअयतुनी व नहनु शुब्बान फ़ी ज़मन उस्मान, मैंने अपने आप को देखा और हम हज़रत उस्मान के ज़माने में जवान थे। व इन्ना अशद्दना वस्बतन अल्लज़ी यसीबु, और हम में सबसे लंबी छलांग वाला वो होता जो उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र को फलांग जाता। तो अगली और रिवायत देखिए, वक़ाला उस्मान इब्न हकीम अख़ज़ा बियदी खारिजा फ़अजलसनी अला क़ब्र व अख़बरनी अन अम्मिही यज़ीद इब्न साबित क़ाला इन्नमा कुरिहा ज़ालिका लिमन अहदस अलैह। उस्मान इब्न हकीम ने कहा कि खारिजा इब्ने ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़कर एक कब्र पर बिठाया, वह अख़बरनी अन अम्मी, और अपने चचा यजीद इब्ने साबित से रिवायत करते हुए ये बताया कि उन्होंने कहा है कि इन्नमा कुरिहा ज़ालिका लिमन अहदस अलैह, कब्र पर उसे बैठना मकरूह है जो उस पर बोलो बराज करे। अगली तालीक़ और देखिए, वक़ाल नाफ़े कान इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा यजलिसु अलल क़ुबूर। नाफ़े कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कब्र पर बैठते थे। ये आपने तालीक़ात पढ़ी हैं। अब इनसे पहली तालीक़ जो खारिजा इब्ने ज़ैद ने बयान फरमाया कि हम जवानों में सबसे लंबी छलांग वाला वो शख्स था जो हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र को छलांग जाता। तो इससे ये मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र ज़मीन से उभरी हुई थी, ये मालूम हुआ। अच्छा, दूसरी तालीक़ में उस्मान इब्ने हकीम ने ये बयान फरमाया कि खारिजा इब्ने ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कब्र पर बिठाया और ये कहा कि कब्र पर बैठना ये नाजायज़ गुनाह नहीं है, बल्कि कब्र पर बैठना मकरूह
اس انسان کے لیے جو قبر پر بیٹھ کر بولو براز کرے۔ اور حضرت خارجہ نے کہا کہ یہ مجھے میرے چچا یزید ابن ثابت نے خبر دی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر قبر پر بیٹھتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبروں پر بیٹھنا جائز ہے، یہ معلوم ہوا ان تعلیقات سے۔ مگر یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں قبر پر بیٹھنا جائز نہیں ہے، بلکہ قبر پر چلنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ قبر پر ٹیک لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ تو پہلے آپ احادیث مبارکہ سنیے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نبی رائے اعلی حضرت وارث علوم اعلی حضرت امام اہل سنت حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اس بخاری شریف کے حاشیے میں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رسالہ ہے احلاق الوہابیین علی توہین قبور المسلمین، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت زندہ ہو یا مردہ، مسلمان کی حرمت دونوں صورتوں میں یکساں رہتی ہے، اور انتقال کے بعد بھی مسلمان کی حرمت ویسی رہتی ہے جیسے کہ اس کی حرمت اور اس کا احترام اس کی زندگی میں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسر عظم المیت و اذاؤ کا کسر حیہ، کہ میت کی ہڈی توڑنا اور اس کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس کی ہڈی توڑنا اس کی زندگی میں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المیت یؤذیہ فی قبرہ ما یؤذیہ فی بیتہ، کہ میت کو اس کی قبر میں وہ چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں جو اس کو تکلیف پہنچاتی ہیں اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں۔ علامہ مناوی نے فرمایا اس کی حدیث کی شرح میں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مومن کی حرمت مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اذل المؤمن فی موتہ کاذا فی حیاتہ، کہ کسی مومن کو اس کے انتقال کے بعد تکلیف پہنچانا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس کو تکلیف پہنچانا اس کی زندگی میں، اس کی زندگی میں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ میت کو قبر میں اس چیز سے اذیت پہنچتی ہے جس سے اس کو اذیت اس کے گھر میں، اس کے زندگی میں پہنچتی ہے۔ تو فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ میت کو اس کی قبر میں اس سے انس بھی حاصل ہوگا اور اس سے نفع بھی حاصل ہوگا کہ جس سے اس کو انس اور نفع کا حصول اس کی زندگی میں اس کے گھر میں ہوتا تھا۔ یعنی دوسرے کے عمل سے جو فائدہ انسان کو اس کی زندگی میں پہنچتا ہے، ایسے ہی انسان کو دوسرے کے عمل سے فائدہ اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر میں پہنچے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو وہ ذکر کیا جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات میں ذکر کیا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ میت کو ہر اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میت کو
اس چیز سے لذت حاصل ہوتی ہے جس چیز سے زندے کو زندگی میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے وضاحت کی کہ قبرستان کے نئے راستے میں چلنا یہ حرام ہے، اور یہ بھی فرمایا ہمارے علماء نے کہ گھاس کاٹنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ گھاس اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اس سے میت کو انس حاصل ہوتا ہے۔ ہاں اگر اور اس سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہاں اگر گھاس سوکھی ہو تو اس کا کاٹنا جائز ہے، لیکن جانوروں کو قبرستان میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو حکم دیا جائے گا کہ سوکھی گھاس کاٹ کر لے جائیں۔ ہاں اب ایک حدیث میں اور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ارے تمہارے لیے برا ہو کیا تم جوتی پہن کر کے قبرستان میں چل رہے ہو؟ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن حزم کو قبر پر ٹیک لگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لا توزی صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، عمارہ ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک قبر پر بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا یا صاحب القبر انزل من القبر ولا توزی صاحب القبر ولا یوزیک، اور قبر پر بیٹھنے والے قبر سے اتر جاؤ، قبر والے کو تکلیف مت پہنچاؤ، وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے۔ تو اس سے ان حدیث سے ایک بات صراحتاً یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر پر ٹیک لگانا یا قبروں کے درمیان جو قبر پر جوتے پہن کر چلنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب صراحتاً ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبر پر ٹیک لگانا جائز نہیں، قبر پر ٹیک لگانے سے بھی میت کو اذیت ہوتی ہے، اور میت کو ہر اس چیز سے اذیت ہوتی ہے جس سے کہ زندے کو اذیت ہوتی ہے، اور سرکار نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا، فرمایا یا صاحب القبر، اے قبر پر بیٹھنے والے انزل من القبر، قبر سے اتر جاؤ۔ ذرا توجہ رکھنا، یہ سرکار کا ارشاد ہے، انزل من القبر، قبر سے اتر جا، یہ سرکار کا ارشاد ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل اور قول میں تعارض ہو جائے تو مقدم قول ہوتا ہے، قول رسول پر عمل ہوگا، فعل رسول اس کے جو مزاحم ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مقابلے میں عمل رسول متروک ہو جاتا ہے تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مقابلے میں غیر کا عمل کیوں نہ متروک ہوگا؟ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر قبر پر بیٹھتے تھے، یہ عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے، اور سرکار کا ارشاد ہے انزل من القبر، قبر سے اتر جاؤ، تو لا محالہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو ترجیح رہے گی عبداللہ ابن عمر کے فعل پر۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ جو خارجہ ابن زید رضی اللہ تعالی ان کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے عثمان ابن حکیم کا ہاتھ پکڑ کر قبر پر بٹھایا اور یہ بتایا کہ مجھے میرے چچا یزید ابن ثابت نے کہا کہ یہ مکروہ اس کے لیے ہے جو کہ بول و براز کے لیے بیٹھے، تو بٹھانا یہ فعل خارجہ
ابن زید کا ہے اور خارجہ ابن زید تابعی ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مقابلے میں تابعی کا قول کس طریقے سے قابل استدلال اور قابل احتجاج ہوگا، یہ بھی ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے جمہور علماء نے یہی فرمایا کہ قبر پر ٹیک لگانا، قبر پر بیٹھنا، یا قبر پر کوئی گھر بنا لینا، یا قبر کا تکیہ بنا لینا، یہ سب ممنوع اور ناجائز و گناہ ہے۔ اور جو تابعین کے یہ اقوال ذکر کیے، یا صحابی کا یہ تابعی کا یہ قول ذکر کیا، تابعی کا یہ فعل ذکر کیا، یا صحابی کا فعل ذکر کیا، تو قول رسول کے مقابلے میں فعل تابعی اور فعل صحابی کو ترک کیا جائے گا اور قول رسول کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ اور ابراہیم نخعی سے حماد نے روایت کی ہے کہ ابراہیم نخعی کہتے تھے ارفعوا القبر حتی یعرف انہ قبر فلا یؤطا، کہ قبر ذرا زمین سے اونچی رکھا کرو تاکہ یہ معلوم ہو جائے یہ قبر ہے، تاکہ کوئی اس کو رونے نہیں، کوئی اس پر چلے نہیں۔ یہ روایت امام محمد نے کی ہے موطا امام محمد میں۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال کان یقال ارفعوا، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہا جاتا تھا کہ قبر کو اونچا رکھو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ قبر ہے، فلا یوتا۔ امام محمد نے فرمایا وبہ ناخذ، ہم اسی کو لیتے ہیں۔ اور امام محمد نے پھر حضرت ابراہیم نخعی سے ابراہیم نخعی کی روایت ذکر کی ہے عن ابی حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال کان عبداللہ ابن مسعود، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں انگارے پر اپنا قدم رکھوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں جان بوجھ کر اپنا پیر کسی قبر پر رکھوں۔ امام محمد فرماتے ہیں وَبِهِ نَاخُذُ يُكْرَهُ الْوَطْءُ عَلَى الْقُبُورِ مُتَعَمِّدًا، کہ جان بوجھ کر قبر پر چلنا یہ مکروہ ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، اور یہ امام اعظم کا قول ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو میں نے روایت ذکر کی امام محمد کی، یہ موطا امام محمد کی نہیں ہے بلکہ یہ کتاب الآثار کی ہیں، کتاب الآثار کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا مذہب بیان کیا وہ یہ کہ قبر پر چلنا یا قبر، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے انگارے پر چلنا کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان حدیث کی وجہ سے ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ قبر پر چلنا یا قبر پر بیٹھنا یا اس پر قدم رکھنا بلا ضرورت یہ سب ممنوع ہے، اور سب یہ ایک مسلمان کی حرمت کے خلاف اور اس میں ترک ادب ہے، اور ایک مسلمان کی حد کے حرمت ہے، اس وجہ سے یہ سب جائز نہیں ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدی ابو الحسین احمد نوری سی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدی ابو الحسین احمد نوری سے یہ سنا کہ حضور نوری میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ماریرہ مطہرہ کے قریب ایک قبرستان ہے جسے گنج شہیداں کہا جاتا ہے، اس میں کوئی ایک صاحب اپنی بھینس لے کر گزرے،
اس وقت میں زمین قبرستان زمین جو ہے وہ قبرستان میں ایک اپنی بھینس لے کر گزرے اور قبرستان کی مٹی نرم تھی، تو ایک جگہ بھینس کا پیر زمین میں دھس گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر قبر ہے۔ تو قبر سے ایک آواز آئی، وہ کہہ رہے تھے صاحب قبر، یا ھذا آذیتنی وقع حافرا جا موسک علی صدری، اے شخص تو نے مجھے تکلیف پہنچائی کہ تیری بھینس کا پیر میرے سینے پر لگ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی عظمت پر یہ واقعہ دال ہے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے شہداء کرام کو جو اعزاز بخشا اس کا یہ اظہار کرتا ہے۔ لہذا یہ جو روایتیں آپ نے پڑھی کہ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر بیٹھتے تھے، ان پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ یہی ہے کہ قبر پر نہ بیٹھنا جائز ہے اور نہ قبر پر ٹیک لگانا جائز ہے اور نہ ہی قبر پر پاؤں رکھنا جائز ہے۔ حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مر بقبرین یعذبان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نبی کریم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا جن پر عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا انہما لا یعذبان، ان دونوں کو ضرور عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور عذاب کسی بڑے گناہ میں نہیں ہو رہا ہے۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ ثم اخذ ذریدۃ رطبہ، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تر کھجور کی شاخ لی، فشقھا بنصفین، اور اس کے دو حصے کیے۔ ثم غرز فی کل قبر واحدہ، پھر ہر قبر میں ایک ایک کھجور کی شاخ گاڑ دی۔ فقالوا یا رسول اللہ لما صنعت ھذا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، میں نے یہ اس لیے کیا کہ امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان دونوں قبر والوں سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس حدیث کی تشریح حدیث نمبر 216 میں گزر چکی ہے، وہیں پر آپ اس حدیث کو مکمل طور پر دیکھیے، جہاں پر کتاب الوضو میں یہ باب ہے، باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ، وہاں پر عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، وہاں پر یہ ہے۔ بہرحال اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ قبر پر تر کھجور کی شاخ یا کسی بھی تر شاخ کا رکھنا، گاڑنا اور یا پھول وغیرہ ڈالنا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ لہذا قبر پر شاخ ڈالنا، ٹہنی رکھنا، پھول رکھنا یہ سب جائز اور مستحسن ہے، اور قبر پر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ان تعلیقات کا ذکر میں نے تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مسلم شریف اور ابو داود شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انگارے پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑے کو جلا کر کھال تک پہنچ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ اور مسلم شریف میں، ابو داود شریف میں، ترمذی شریف میں یہ ہے کہ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبر کی طرف نماز نہ پڑھو اور نہ اس پر بیٹھو. اور کتب فقہیہ میں دیکھیں تو فتح القدیر میں ہے کہ قبر پر بیٹھنا اور اسے روندنا مکروہ ہے. رد المحتار میں کہ خزانۃ الفتاوی میں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قبر کو روندا نہ جائے مگر بضرورت. ضرورت کیا کہ جیسے قبر کھودنے کے لیے قبروں سے گزرنا پڑے گا یا دفن کرنے جب قبرستان میں جائیں گے تو قبریں بیچ میں حائل ہوں گے اور ان قبر تک مردے کو لے جانے کے لیے ان قبروں سے گزرنا ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس حاجت کی وجہ سے ان کو اجازت ہے کہ قبر سے گزریں مگر ان کو یہ حکم دیا جائے گا کہ جہاں تک ممکن ہو قبر پر پیر رکھنے سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں. ہاں اگر کوئی چارہ نہ ہو اور مجبوری میں قبر پر پیر پڑ جائے یہ ضرورت کی وجہ سے قبر پر پیر رکھنا پڑے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو کہ ورنہ میت کو اس کی قبر تک لے جایا نہ جا سکے گا یا میت کی قبر کھودنے کے لیے جانا ہے اور قبر سے گزرے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. تو ان صورتوں میں ضرورت کی وجہ سے جائز ہے کہ قبر سے گزرے لیکن ننگے پیر جائے اور قبر والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوا جائے. یہ ہے ضرورت کا مطلب. ضرورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے اور قبر پر پیر رکھ کر جانا پڑے تو چلا جائے, یہ مطلب نہیں ہے ضرورت کا. بلکہ اگر اپنے عزیز کی قبر تک جانے میں قبروں کو روندنا پڑے تو اس کے لیے حکم ہے کہ قبرستان میں داخل نہ ہو بلکہ جہاں تک بلا قبر پر پیر رکھے جا سکتا ہو وہاں تک جائے اور وہیں سے فاتحہ پڑھ لے. اور فرماتے ہیں کہ امام اعظم سے مروی ہے کہ قبر کو روندا نہ جائے مگر بضرورت اور دور سے زیارت کی جائے نہ قبر پر بیٹھا جائے. اگر ایسا کیا تو مکروہ ہے. اور دوسری کتب فقہ میں یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر کو روندنے سے اس پر بیٹھنے سے اس پر سونے سے اور قضائے حاجت سے منع فرمایا ہے. اور در مختار میں تو یہاں تک ہے کہ قبرستان کے نئے راستے پر چلنا مکروہ ہے, یہ بھی ہے. اور حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ جا رہا تھا. میں ایک وادی میں اترا, میں نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی رات میں اور پھر میں نے اپنا سر قبر پر رکھا اور سو گیا. تو پھر میں بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لقد آذیتنی منذ اللیلہ, رات بھر تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر. اور ابن مینا تابعی سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا کہ میں قبرستان میں گیا اور میں اس میں 2 رکعت نماز پڑھ کر سو گیا. تو واللہ میں ابھی بیدار تھا کہ صاحب قبر کو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا قم فقد آذیتنی, کھڑے ہو جاؤ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر. تو
تو ان تمام روایات سے اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ قبر پر نہ چلنا جائز ہے، نہ سونا جائز ہے ٹیک لگا کر، اور نہ ہی قبر پر بیٹھنا جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔